علیکم. آپ بات کرتے ہیں کہ اگلی نشست کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سجاد اکرم حاضر ہے. آج کی مہمان شخصیت میرے لیے بہت ہی قابل احترام ہے. میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا, بہت زندگی کے ڈفرینٹ مرحلوں میں ہر جگہ پہ وہ کام آئے. شعبہ ان کا فوٹوگرافی ہے. 1993 میں انہوں نے نیشنل کالج آف آرٹس ڈیزائن میں ڈگری لی. ابھی وہ فوٹوگرافی کے جانے پہچانے ایک نام ہے. پاکستان ٹیلی ویژن میں ڈیزائن کو ہیڈ کر رہے ہیں. محمد اظہر حفیظ صاحب, ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا اور آپ بات کرتے ہیں کہ پروگرام میں ہمیں عزت بخشی. وعلیکم السلام. سر سے ہم جاننا چاہیں گے ان کی زندگی کے بارے میں, ان کے کام کے بارے میں, کہ کیسے شروع ہوئی یہ شروعات اور زندگی فائن آرٹس اور یہ آرٹ اینڈ ڈیزائن نیشنل کالج آف آرٹس سے کیسے تعارف ہوا. سر کچھ بتائیے گا. میرا خیال ہے کہ جب میں گاؤں میں رہتا تھا, فیصل آباد سے آگے میرا گاؤں ہے, تو شاید میرے اندر فوٹوگرافر موجود تھا, لیکن مجھے پتہ نہیں تھا. کیونکہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جو 5 سال یا 6 سال اسکول گیا گاؤں کے, تو میں روز راستہ بدل کے جاتا تھا. شاید مجھے لینڈسکیپ جو تھا وہ فیسینیٹ کرتا تھا, اور مجھے صبح میں اور لینڈسکیپ دیکھنے کا, شام میں عام, جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد راستہ بدل کے جانا سنت ہے, تو میں اسکول آتے ہو جاتے ہو دونوں دفعہ راستہ بدل کے جاتا تھا تاکہ میں نئی نئی چیزیں دیکھ سکوں. پھر وہ موٹیو جو تھا, چیز کا رجحان تھا, وہ میں جب اسلام آباد آ گیا, ہم میرے والد صاحب کی ٹرانسفر اسلام آباد ہو گئی, تو ہم ان کے ساتھ اسلام آباد آ گئے 81 میں. تو پھر ہم جس اسکول میں داخل کرایا تو وہ ایک اسلامک ٹائپ کا اسکول تھا, جس کا نام ہی مدرسہ ملیہ اسلامی ہائی اسکول تھا, جس کی انڈیا میں بھی ایک برانچ ہے اور ایک راولپنڈی سیٹلائٹ ٹاؤن میں برانچ. تو وہاں پہ ڈرائنگ جو تھا ایک ممنوع سبجیکٹ تھا, کیونکہ وہاں پہ اسلامیات 2-3 طرح کی, اسلامیت اختیاری, اسلامیت لازمی, عربک, اس طرح کے سبجیکٹ پڑھائے جاتے تھے. تو ہمیں نہیں پتا تھا کہ ڈرائنگ کی کوئی چیز ہوتی ہے. 86 میں ہم نے میٹرک کے پیپر دیے, تو ہمارا گھر آئیٹن میں اسلام آباد میں ہمارا گھر بن گیا. جب اس گھر میں شفٹ ہوئے تو میری ایک چچا بہن نے ہمیں ایک پینٹنگ تحفے میں دی, جس سے ریلائز ہوا کہ یہ پینٹ تو میں بھی کر سکتا ہوں. وہ آئل کلر میں بنی ہوئی تھی, تو میں نے واٹر کلر لا کے تو میں نے اس کو بنا دیا. تو جس پہ میرے کزنز نے, بھائی نے مجھے اپریشیٹ کیا اور مجھے راولپنڈی آرٹ کونسل میں احسان علی قریشی صاحب کے پاس داخل کرا دیا. وہاں پہ لوگ آتے تھے جو میرے 1 سال سینئر ہیں NCA میں, وہ ڈرائنگ کرتے تھے. تو میں شائی بچہ تھا, تو میں نے بتا نہیں سکتا تھا کہ میں بھی NCA جانا چاہتا ہوں. اچھا, میری ڈرائنگ شاید ان سے کچھ بہتر تھی, لیکن میں ڈرتا تھا کہ بات کرتے ہوئے میرا مذاق نہ اڑائیں کہ پینڈو بچہ جو ہے وہ NCA کیسے جائے گا. اچھا, میں نے NCA کا نام بھی پہلی دفعہ وہیں پہ سنا. تو میں نے پھر کامرس کالج میں چلا گیا, ICOM میں نے وہاں سے کیا. پھر میں BCom میں ایڈمیشن لیا, تو میں نے اپنے گھر والوں کو بتایا کہ میں سر لاہور جانا چاہتا ہوں. تو والد صاحب نے مجھے نومبر 89 میں لاہور بھیج دیا, جس میں مجھے سعید اختر صاحب سے اور کچھ اور استاذہ سے, زاہد صاحب سے اور زاہد الحق صاحب سے, اور اس طرح کچھ لوگوں سے ڈرائنگ سیکھنے کا لاہور میں موقع ملا. یہاں پہ احسان قریشی صاحب سے میں ڈرائنگ سیکھتا ہوں. اور 90 جنوری سے ہم نے NCA کو کنٹینیو کر لیا. پہلا کیمرہ بھی میں نے ادھر ہی بائی کیا, اور اس سے جو ہے یہ سفر کا آغاز ہو گیا. اور مجھے اصل میں میں طبیعتاً تھوڑا سا جلدی والا آدمی ہوں, تو میرے لیے پینٹ میں کیا, میں نے پینٹنگ کے بھی میرے گروپ شو ہوئے, لیکن مجھے ایسا لگتا تھا جیسے 5-6-8 گھنٹے کام کر کے یا 10 دن کام کر کے ایک پینٹنگ بنانا یہ میرے لیے کوئی فائدہ مند چیز نہیں ہے. تو میں فوٹوگرافی کی طرف آیا اور پھر میں آ گیا. جی بالکل, آپ آ گئے, اور ہم نے تو آپ کو ہمیشہ چھایا ہی دیکھا. اللہ کی کرم ہے, فضل اللہ کا بہت. اللہ پاک کی فضل قائم رکھے. اور فوٹوگرافی کی دنیا میں پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ بہت سارے ایسے جگہ ہیں جہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں تصویروں میں اور ڈفرینٹ چینلز پہ یا ڈفرینٹ پلیٹفارمز پہ, جو بھی چیز ہمیں سامنے نظر آتی ہے اس کے پیچھے سر اظہر کا ہاتھ ہوتا ہے, ان کے کیمراز, اور یہ ہر جگہ پہ پہنچے ہوتے ہیں. سر ایک کیسا ایکسپیرینس ہے کہ پورا پاکستان آپ نے گھوما, باہر بھی گئے,
تو جگہ جگہ جانا, نئی نئی چیزیں ایکسپلور کرنا. جی میں پچھلے 32 سال سے میں سفر میں ہوں. الحمدللہ پاکستان شاید ہی کوئی جگہ ہو جو میں نے نہ دیکھی, شاید ہی. گوادر سے سیاچین تک, چولستان سے وزیرستان تک میں نے سارا دیکھا. اور ہر روز ایک نئی لائٹ ہوتی ہے, اور ایک سین کو اگر میں آپ کے ساتھ رہتا ہوں نا, اور دن میں 24 گھنٹے میں 24 تصویریں آپ کی روز بناؤں نا, اور سال بعد ہم دیکھیں گے تو ہر تصویر مختلف ہوگی, کیونکہ اس کے مزاج, اس کے موڈز ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اسی طرح جب ہم لینڈسکیپ کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے. جیسے میرے ابا جی اکثر پوچھتے تھے کہ یار تو پھر چلنا ہے خانسپور, پہلے بھی تو گیا سی, یا مری پہلے بھی گئے تھے. تو مجھے ہوتا ہے کہ جیسے پہلے مجھے سیزنز کا نہیں پتہ تھا کہ کہاں پہ, جیسے ہنزا کے لیے یا گلگت کدو کے لیے ہم کہتے ہیں کہ جو آٹم ہے, اور جو اس کا جیسے اپریل میں اس کی بہار ہوتی ہے بہت اچھی, اور جیسے نومبر کے فرسٹ ویک میں اس کا آٹم خزاں اس کی بہت اچھی ہوتی ہے. تو اپریل میں یہ سارا پنک ہوتا ہے, اور نومبر میں سارا پیلا اور اورنج ہوتا ہے. تو پہلے یہ تھا کہ ان باتوں کو پتہ نہیں تھا, تو ہم نے بہت سے ٹورز ضائع بھی کیے. ہم چلے گئے اور وہاں جا کے پتہ چلا کہ نہیں ہے. پھر پرندوں کا, پرندے ارلی مارننگ 5 بجے قریب جانا پڑتا ہے, تو 4 بجے وہاں پہ پہنچتے ہیں. پھر پتہ یہ چلا کہ جو سن رائز اور سن سیٹ ہے یہ دنیا میں 80% لوگ بناتے ہیں, اور ان کی تصویروں کی وقت وہ نہیں ہے جو تصویروں کی ہونی چاہیے. پھر یہ نہیں پتہ تھا کہ تصویریں کس وقت بناتے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ ارلی مارننگ 2-3 آورز ہیں, اور شام میں سورج سن سیٹ سے پہلے کو آدھا پونا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ ہے جس میں اچھی تصویریں آتی ہیں. اس میں ضروری نہیں ہے سن سیٹ ہو, وہ لائٹ اتنی اچھی ہوتی ہے کہ آپ کسی کا پورٹریٹ بھی کریں گے تو اچھا پورٹریٹ آتا ہے. تو یہ ایسی چیزیں تھیں جو وقت کے ساتھ ساتھ سدھرتی گئیں, اور ہم جو ہے اس کی طرف آتے گئے. مثلا مجھے کم ہی یاد پڑتا ہے کہ میں جو کبھی میں تصویر بنائے بغیر سویا ہوں. یہاں تک کہ ابھی ریسنٹلی میرا لیور ٹرانسپلانٹ ہوا, تو میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ کمرہ مجھے وہ دینا جس کے بعد کچھ نظر آئے. تو انہوں نے مجھے جو 8th فلور پہ کمرہ دیا, تو اس کا لینڈسکیپ بہت اچھا تھا, لیکن بدقسمتی سے وہ دھند والے دن تھے, اس سے نظر کچھ نہیں آتا تھا. تو میں بور بھی ہوتا تھا. پھر میں لیٹ کے سوچتا بھی تھا, لکھتا بھی تھا سارا. تو جب کووڈ آیا تو کووڈ میں ہم تصویریں بنانے کے لیے نہیں نکل سکتے تھے, کیونکہ پچھلے 3 سال سے ہنزا جانا مشکل تھا, کیونکہ کووڈ نے بہت ہمیں ڈسٹرب کیا. تو میں نے تصویروں کو لکھنا شروع کر دیا کہ اب تصویریں کھینچ کے جو لوگوں کو دکھانی ہے تو ان ایکسپیرینسز کو لکھا جائے. کہ اگر مجھے کوئی پوچھتا ہے کہ سجاد جو ہے یہ کیسا آرٹسٹ ہے, سجاد کون ہے, تو میں ایک آرٹیکل لکھوں جو اس میں اس کی تصویر نظر آئے. تو اس لیے شاید میرا لکھنا تھوڑا مختلف ہے لوگوں سے, کیونکہ میں ساتھ ساتھ اس کو ویژولائز کراتا ہوں کہ یہ کیسا ہے. جیسے میں اللہ کا کرم ہے جو اس نے ہمیں 2 آنکھیں دی, لیکن کچھ جگہوں پہ جا کر احساس ہوتا ہے کہ آنکھیں اور ہونی چاہیے, کہ آپ 2 طرف دیکھ سکتے ہیں, ہر طرف نہیں دیکھ سکتے. اگر آپ قراقرم ہائی وے پہ چلے جائیں تو آپ کو اس کا شدت سے احساس ہوتا ہے کہ اگر آپ سامنے دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی پہاڑ نظر آ رہا ہے, اور جب پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں پتہ چلتا ہے شٹ یہ تو ایک سین نکل گیا. تو اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں دیکھنے کا اور پھر لوگوں کو دکھانے کا ہنر سکھایا. ابھی میرا ریسنٹلی شو تھا, اپریل کے بعد میں نے 10 جنوری کو میرا ٹرانسپلانٹ ہوا, اور 11 مئی کو میں نے لاہور میں ایک شو کیا. ایک تو اپنے دوستوں کو بتانا تھا کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں, اور دوسرا لاہور کا شکریہ ادا کرنا تھا. تو سعید اختر صاحب وہاں تشریف لائے, میرے استاد ہیں, تو انہوں نے کہا کہ آدھے گھنٹے میں اگر کسی نے پاکستان دیکھنا تو یہاں پہ آ جائے, کیونکہ وہاں پہ میں نے الحمدللہ 400 کے قریب امیجز ڈسپلے کیے تھے. ابھی میں ایک نئی ٹیکنیک پہ کام کر رہا ہوں, جس کے لیے میں نے آغاز نقطہ اسٹوڈیو سے کیا, آپ کے اسٹوڈیو سے. وہ یہ تھا کہ اسمال فریمز بنائے جائیں اور ان کو بہت اس کی بیسک اماؤنٹ پہ اس کو بیچا جائے. اس کا پرپز کیا تھا کہ لوگوں کے گھروں میں آپ کی تصویریں ڈسپلے ہوں اور ہر کوئی آپ کا آرٹ ورک خرید سکے, اور اس آرٹ ورک کو پیزا سے بھی سستا ہونا چاہیے, کہ وہ جو پیزا خریدنے کی ضرورت رکھتا ہے وہ لگائے. اس سلسلے کو میں جب جاری کیا تو لوگوں کو یہ سلسلہ سمجھ نہیں آ رہا تھا. جب اب میں انہیں بتاتا ہوں کہ
2000 گھروں میں یا 3000 گھروں میں میری تصویریں لگی ہوئی ہیں، تو دین وہ امیزڈ ہیں کہ اچھا اتنے امیج کیسے بیچیں. تو آپ نے بھی یہاں پہ ایکسپیرینس کیا، اور ابھی میں سامنے دیوار پہ بھی دیکھ رہا ہوں، اور مجھے اس پہ مزہ یہ لگ رہا تھا کہ کوئی 20 امیجز خرید رہا ہے، کوئی 15 خرید رہا ہے، اور وہ بندے جو ایک تصویر نہیں خریدتے. مثلا میں نے فیصل آباد جیسے شہر میں، جو میرا اپنا شہر ہے، میں نے لاسٹ ایئر فیبرری میں ایک شو کیا، اور حیران کن بات یہ تھی کہ وہاں پہ بھی ہم نے سینکڑوں تصویریں بھیج دی. ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ کہ ہم نے کوانٹٹی بیچنا شروع کر دی، کیونکہ میرے پاس اب کمپیوٹر میں تصویریں پڑی ہیں. تو اب میں ان کو پرنٹ فارم میں لاتا ہوں اور لوگوں کو سیل آؤٹ کرتا ہوں، اور میں پیسے کما بھی رہا ہوں. اچھا، میں کمانا بھی نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں اب میرا کام لوگوں پہ نظر آئے. ابھی میں نے تصویروں پہ نام لکھنا بھی چھوڑ دیا، کیونکہ میں نے ان کو آزاد کر دیا ہے کہ کوئی اس کو آن کرتا، جس کے گھر میں لگی اسی کی ہے. تو سین چینج ہو گیا. شاید تصویروں کا ہر ایک سے ایک رابطہ، رشتہ بن جاتا ہے، جو آپ اس وقت میں لمحے میں قید کرتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی اس جگہ پہنچ گئے ہیں یا کبھی گئے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ اپنے آپ کو ویژولائز کر پاتے ہیں. تو آپ کے نزدیک، یا جب آپ ان سفروں پہ رہتے ہیں اور رہے سارا ٹریول، آپ نے 30-32 سال اپنی زندگی کے دیے، اور جیسے آپ نے بتایا کہ شاید ہی کوئی ایک دن ہو جب آپ نے تصویر نہ کھینچی ہو، تو اس سارے سفر میں یہ پیشن ہی ہو سکتا ہے اور خدا کی رحمت ہی ہو سکتی ہے کہ آپ اتنے اس پیشن میں جڑے رہیں اور اللہ پاک آپ کو ہر نیا دن ایک نئی تصویر دیتے جائیں. تو کوئی ایسا لمحہ کوئی آپ بتانا چاہیں ہمارے ناظرین کو، کوئی شیئر کرنا چاہیں جس میں آپ کو واقعی ایسا خوبصورت لمحہ جو آپ کو نہیں بھولتا؟ ویسے تو ہر تصویر آپ کی نہ بھولنے والی ہے، اور اتنی تصویریں ہیں کہ ہم نے جب ایگزیبیشن کی تو بس گننے یا سلیکشن میں ہی ہماری دن گزر گئے کہ جی کون سی لگائی جائے اور کون سی نہ لگائی جائے. سیاہ بھائی، اصل میں تصویریں تو ساری اپنی جگہ پہ موجود ہیں. اللہ باری تعالیٰ کرم کرتے ہیں اور کیا آپ کو وہاں پہ بھیج دیتے ہیں. بے شک. اور میرا کوئی کمال نہیں ہے تصویر بنانے میں، میرے اللہ کا فضل ہے کہ مجھے وہاں پہ بھیج دیتے ہیں. اور میں تو ایک اتنا سادہ بندہ ہوں کہ کئی دفعہ میں خود پریشان ہو جاتا ہوں. مثلا کوئی ہوتا ہے نا کہ مجھے کوئی ڈانٹتا ہے تو میں مسکراتا ہوں، باہر نکلتا ہوں تو وہ اگلا پریشان ہو جاتا ہے کہ یار میں نے اس کو کہا کیا اور یہ کیا کر گیا. تو اس سرجری کے بعد اسپیشلی میں اور پازیٹیو ہو گیا ہوں کہ لوگ میرے سامنے آ کے بہت نیگیٹو باتیں بھی کرتے ہیں، میں مسکرا کے میں جا گیا کوئی بات نہیں. اس کی وجہ کہ میرا خیال ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو رب کے سپرد کر دینا تو آپ کو ہر منزل میں پہنچا دیتا ہے. اس میں کچھ بہت چلاک لوگ ہیں جن کا خیال ہے کہ وہ کام کرتے ہیں اور اینڈ پہ ان کے پاس چلاکی بچتی ہے. اور میرا خیال یہ بھی تھا، میرا وہم بھی تھا، میں نے سنا بھی لوگوں سے کہ جو سچ بولتا ہے نا وہ اکیلا رہ جاتا ہے. ایسا ہرگز نہیں. میں ابھی جس پروسیجر سے گزرا، اتنے لوگ میرے ساتھ تھے کہ میں کاؤنٹ نہیں کر سکتا. غلط کو غلط کہیں اور صحیح کو صحیح کہیں. آپ کے پیرنٹس ہیں، ان کا ادب احترام کریں، لیکن اگر وہ غلط بات کرتے ہیں تو بتائیں کہ غلط بات کر رہے ہیں. یہ ہرگز بھی احترام نہیں ہے کہ کسی کی غلط بات کو آپ احتراماً ضبط کر دیں. میں نے کلاس 4 میں تھا، میں اپنے والد کو کہا تھا کہ جھوٹ میرے سے برداشت نہیں ہوتا، غلط بات میرے سے برداشت نہیں ہوتی. انہوں نے کہا تھا کرنا بھی نہیں کی. میں بڑا کمفرٹیبل ہوں. میں آپریشن تھیٹر بھی چل کے گیا اور میں پرسکون تھا، کیونکہ میرے پاس گلٹ کوئی نہیں تھا کہ میں نے کوئی ایسا کام کیا ہے کہ جس پہ میں نے جا کر لوگوں سے معافیاں مانگ لی. اور نہ ہی میں نے لوگوں کو فون کیا جی کوئی غلطی ہو گئی تو معاف کر دینا، کیونکہ سین ڈفرینٹ تھا لائف کا. اور
اچھا، پھر دوسرا بتانے سے کسی کا نالج کم نہیں ہوتا. میرا خیال ہے کم لوگوں کو پتا ہے، میرے 15-16 ہزار شاگرد بھی ہیں جن کو میں نے پڑھایا، اور میں نے پڑھایا نہیں تو میں نے سیکھا بیسیکلی. جو میں نے بڑا مزیدار کام دیکھا کہ یہاں پہ بھی 4-5 بچے بیٹھے ہیں اور کام کر رہے ہیں، تو کسی نے کیمرہ کیسے پلیس کیا، تو میں نے کہا اچھا ایسے کیمرہ پلیس کرنا بہتر ہے، یا ایسے کیمرہ پلیس کرنا ایسے ہے. کسی کے کیمرے کے نیچے ویل کیوں لگے ہوئے ہیں، یا کوئی کھڑا کیسے ہوتا ہے. اچھا، میں ہر وقت لرننگ پروسیس میں رہتا ہوں، اور مجھے بہت سارے لوگ شاید ٹیز کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ آپ جیسے ہمارے پاس سیکھنے آتے ہیں. میرے اللہ گواہ ہے، میں ہمیشہ سیکھنے کے لیے جاتا ہوں، ساری زندگی سیکھا. میں نے فوٹوگرافی میں غلطیاں بھی بہت کی ہوں گی، لیکن مزیدار بات یہ ہے کہ وہ سارے کام جو غلط کیے نا وہ ٹھیک ہو گئے. مجھے یاد ہے کہ 96 میں ایک شوٹ کرنے گیا، تو کیمرے نیگیٹو والے ہوتے تھے، تو فلم اس میں ڈلی ہوئی تھی 100 ISO کی، اور کیمرہ جو تھا وہ 400 ISO پہ تھا. اس کا مطلب تھا کہ ساری فلم جو ہے وہ انڈر ایکسپوز ہو گئی، کیونکہ کیمرہ 400 کی سیٹنگ پہ جا رہا تھا اور فلم جو 100 کی تھی. اب جب میں لیب پہنچا تو میں پریشان ہوا کہ ایک ہی ہو گیا. اب کیمرہ میں نے چیک کیوں نہیں کیا، نیگیٹو کے کیمرہ میں ایشو ہوتا تھا. اب میں نے وہ پروسیسنگ کے لیے فلم دی. جب میں گیا، فیوجی فلم تھی F10 میں، تو اس نے مجھے کہا سر استاد جی غلطی ہو گئی. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا جی پروسیسنگ مشین میں کوئی پرابلم آیا اور فلم جو ہے نا 2 منٹ زیادہ پروسیس ہو گئی، وہ نارمل ہو گئی تھی. یہ شاید کرم ہے رب کا کہ وہی بات جو آپ نے کی کہ جب سچا انسان ہو جاتا ہے تو چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہیں، سارا کچھ سیدھا ہو جاتا ہے. آپ اندر سے پرسکون ہو جاتے ہو، چیزیں آپ کی ٹریک پہ آنا شروع ہو جاتی ہیں، جس میں بہت رول آپ کے پیرنٹس کا ہوتا ہے، آپ کے انوائرمنٹ کا ہوتا ہے کہ آپ کو ٹھیک کرنا. ایسے ہی ہے اصل میں. رب کا جو کرم ہے نا جی، جس کو سمجھ آیا نا وہ تو اللہ کے انعام یافتہ لوگوں میں آ گیا. جس کو نہیں سمجھ آیا اس کو بھی آ جاتا ہے، وہ وقت لگتا ہے. ہر چیز کا ایک وقت ہے. ہم جیسے ابھی بات کر رہے تھے کہ جب یہ لمحے ہمیں کافی کچھ سکھاتے بھی ہیں، جب وہ ایکسپیرینسز ہمیں بہت کچھ سکھاتے ہیں. وہاں جا کے ایک تصویر لوگوں کے لیے تو ایک تصویر رہ جاتی ہے، لیکن اس کے پیچھے پورا ٹریول کرنا اور اس تصویر تک پہنچنا، اصل میں یہ سفر ہے زندگی کا بھی. سجاد بھائی -40 سے 1600 ٹمپریچر تک دونوں صورتوں میں کام کر چکا ہوں، ٹھیک ہے. اور 1600 ٹمپریچر جو ہے فرنس کا ہوتا ہے، جس میں لوہا پگھلتا ہے اور پھر اس سے بلٹ بنتی، اور -40 سے آچین ہوتا ہے. کھنجرا وغیرہ پہ یا بابو سر پہ 10 12 15 تک جاتا ہے یا 20 چلا جاتا ہوں. ان ساری چیزوں کو میں دیکھتا ہوں، میں تو روتا بہت زیادہ ہوں اللہ کے آگے، کیونکہ میں لیٹتا ہوں نا کہ جب میں سوچتا ہوں تو سمجھ یہ آتی ہے کہ یہ سارا کچھ ایک ڈریم چل رہا ہے اور ایسا نہیں ہوا. مجھے بلکہ کل ہی کسی نے پوچھا کہ جب آپ کو 15-20 گھنٹے کے لیے بے ہوش کیا گیا، کیونکہ 15 گھنٹے کی سرجری تھی، 10 سے 15 گھنٹے کی، تو کوئی خواب شاب؟ میں کہا نہیں یار، میں نے آخری دفعہ یا ہیوب پڑھا تھا تو یا قیوم نہیں کہہ سکا، میں بے ہوش ہو گیا. تو انہوں نے کہا نہیں سنا ہے، کوئی خواب آتے ہیں وہاں پہ بے ہوشی میں اور سارا. میں کہا میں ساری زندگی میں خواب دیکھتے گزار دی ہے، مجھے ادھر کوئی خواب نہیں آیا. تو میں کمفرٹیبل تھا. تو بلکہ میں نے جب اگلی صبح اٹھا تو میں نے پوچھا اپنے اٹینڈنٹ سے، کیونکہ ICU میں 24 آورس اٹینڈنٹ ہوتا ہے، کیونکہ ایک سیریس سرجری ہے. تو میں نے اسے کہا، میں کہا یارو میرا آپریشن ہونا سی ہو گیا. تو یہ میرا خیال ہے کرم ہے. میں رو پڑتا تھا ادھر بھی ICU میں. میں پوچھتا تھا سر کو درد ہو رہی ہے؟ میں کہا نہیں ہو رہی. پھر رو کیوں رہے؟ تو میں کہا یار یہ نہیں ہو رہی. یہ قدرت کی وہ چیزیں ہیں کہ جب آپ اپنا آپ سونپ دیتے ہو اس رب کے سامنے، تو پھر قدرت آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دیتی ہے. ہم بتاتا چلوں کہ ابھی حال ہی میں سر اظہر حفیظ کی سرجری ہوئی ہے، لیور ٹرانسپلانٹ ہوا ہے.
اور ان کے جو ڈونیٹ کرنے والی ان کی بیٹی ہیں الحمدللہ جی الحمدللہ جی NCA میں پڑھتی ہے بالکل علیزے اظہر اظہر ان کی بیٹی ہیں ابھی نیشنل کالج آف آرٹس راولپنڈی میں وہ بھی پڑھ رہی ہیں اور اس سال ان کا تھیسس بھی ہے ماشاءاللہ جتنی تعریف کی جائے جتنی خدمت انہوں نے اپنے پیرنٹس کی وہی آگے ان کے بچے ان کے لیے وہی اس سے زیادہ جذبے کے ساتھ ان کے ساتھ ہیں یہ شاید وہ سچائی ہے جو بہت لوگوں کو نہیں پتہ ہوتی کہ یہ جب آپ اندر سے پیور ہوتے ہو تو اس پیورٹی کا یہ نتیجہ ہے کہ آپ کھل کے سامنے آ جاتے ہو دنیا آپ کو سب کچھ دینے لگ پڑتی ہے ہر چیز آپ کے سامنے بالکل بچتی چلی جاتی ہے اچھا زندگی آسان ہے اگر ہم اس کو نا مشکل نہ بنائیں جی میں بہت سادہ سی زندگی گزارتا ہوں بہت اچھی جین جو ہے نا وہ 1000 روپے میں مل جاتی ہے جی ٹھیک میں ایک دن میری وائف نے مجھے کہا کہ آپ کو برانڈڈ پینٹ پہننے چاہیے میں چلا گیا تو وہ کوئی 17,000 روپے کی تھی تو میں نے اسے بتایا کہ میں تو موٹا آدمی بھی ہوں تو اس نے کہا اچھا وہ 22,000 روپے کی میں نے کہا اوکے بہت شکریہ ایک برانڈ کا نام میں نے پوچھا نام نہیں لیں گے کیونکہ میڈیا تو میں نے جا کے کچھ 6 پینٹیں جو ہے نا اسی کی 1000 والی میں نے خریدی تو اس نے 1000 کی جگہ مجھے 900 کی کر دی میں نے 6 دن میں گھر آیا تو بیوی کہنے لگی کہ اب تو فضول خرچی پہ اتر ہے تو میں کہا بات سنو اگر کوئی پٹھا کام کرنا ہے تو بندہ اچھی طرح کرے تو پھر روز وہی پہننی چاہیے یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا پورا ویک آپ کو برانڈڈ پینٹ ہی پہننے چاہیے پھر میں نے کہا یار یہ تم نے پیسے سیدھے واپس رکھ لو جو ہے اس کی وجہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کا تن جو ہے نا ڈھانپے رکھے نا یہ اس کا کرم ہے جو وہ کہتے ہیں فیصل آباد جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہا کہ بہت مشہور ہے کیونکہ لال پور سے میں خود ہوں تو اس نے پوچھا کہ کسی کو جوتے پڑے تو اس نے پوچھا کہ اس کو کیوں مارا تو اس نے کہا یہ وہ کفن دیکھنے آیا اس نے پوچھا تھا کسی اور رنگ میں آیا تو بات یہ ہے کہ ابھی تو شاید آپ کو پتہ نہیں کہ کفن کی بھی مختلف ورائٹی آنا شروع ہو گئی ہے کہ یہ جو بر والا ہے اس پہ بر آئے گا اس پہ بر نہیں آئے گا تو لگے ہیں لوگ اس محنت میں اظہر صاحب کی یہی ایک طبیعت جو ہمیں بہت بہلائے رکھتی ہے ہمیں تو یہ فیز پتہ ہے کہ بہت شرارتی ہے بچپن سے بہت شرارتی رہے ہیں اب جا کے شاید انہیں شرارتوں کی سمجھ آئی ہے کہ شرارتیں کس لیے ہوتی تھیں اور ان کا کیا میں آج بھی ان کو انجوائے کرتا ہوں اور شرارت جو ہے نا زندگی میں جہاں بھی سوچا تو کی ابھی ہم جانیں گے اظہر صاحب سے کہ جو یہ فوٹوگرافی کا شوق ہے یہ جو بچے آج کل ہر فون میں کیمرہ ہے اس کی کیا اہمیت ہے اور ایک پروفیشنل کیمراز اور اتنے اکوپڈ پورے بڑے بیگز لے کے کیری کرنا ڈفرینٹ جگہوں پہ جانا اس میں کیا فرق ہے ان پوری زندگی ابھی انہوں نے دی اسی چیز کو کرتے کرتے تو سر کیا کہیں گے اچھا دیکھیں ایک تو جو DSLR ہے یا میرر لیس کیمرہ ہے اس کا اور موبائل کا کمپیریزن نہیں ہے یہ 2 فیلڈ الگ ہے موبائل کا سینسر بہت سمال سائز ہوتا ہے اگر آپ چیک کرنا چاہتے ہیں ایک 46 میگا پکسل کا موبائل ہے اور ایک 46 میگا پکسل کا DSLR ہے بہت سمپل فارمولا آپ اس کا فائل سائز چیک کر لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کا فائل سائز کیا ہے جس سے آپ کو پتہ چلے گا اس کے ڈیٹا کی کوالٹی کیا ہے موبائل سے بہت اچھی ڈاکومنٹریز بن رہی ہیں میں پڑھا بھی رہا ہوں کچھ یونیورسٹیز کے اندر کیا موبائل کے ساتھ کیسے ڈاکومنٹری بناتے ہیں لیکن اس کی ہائی ریزولوشن پہ استعمال کرنا چاہیے جیسے اگر اس میں فل HD کی آپشن ہے اس میں 4K کی آپشن ہے تو آپ کو اسی پہ اس کو شوٹ کرنا چاہیے تاکہ آپ کو بیسٹ رزلٹ آ جائے جو کیمرے ہیں کچھ جو سے آپ نے پہلے ہم نے آفر بات کی کہ مہنگا شوق ہے مہنگا ہرگز نہیں ہے اگر آپ نے جو اکوپمنٹ بائی کیا ہے جو پہلا کیمرہ تھا جو کیمرہ آپ کے ہاتھ میں ہے وہ دنیا کا بیسٹ کیمرہ ہے بجائے اس کے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ابھی کیمرے کون کون سے آ گئے ہیں اس کو مینیج کرنے کا طریقہ جو جتنے پیسوں کا آپ نے کیمرہ لیا ہے ودن 3 months اگر آپ نے پراپر سیکھا ہے آپ کو پیسے اپنے پیرنٹس کو اپنی ذات کو اپنے خود اپنے پیسے سے خریدا ہے واپس کر دینا چاہیے اس کے بعد آپ کوشش کریں کہ جو پیسے کما رہے ہیں ان کو پیسوں کو اس میں سے کچھ پیسے سیو کریں اور اپنے لیے اکوپمنٹ بائی کریں
मैंने जो पहला कैमरा बाई किया था 89 या 90 में, वो 8,400 रुपये का आया था। वो मेरे पास अभी भी है। शिनॉन CP7M कैमरा था और 35-80 लेंस था उसके ऊपर, और नेगेटिव वाला जो था क्या एनालॉग कैमरा था। उस कैमरे से अभी तक मेरे पास कोई अबाउट 7 मिलियन का इक्विपमेंट है, और वो सारा उसी कैमरे से आया। अच्छा, लोगों का ये ख्याल है कि बहुत स्पीड से पैसे कमाने का तरीका ये है कि आप कैमरा सेल आउट करें और उसके पैसे लेके, आपने 30,000 का लिया तो उसको 25,000 में बेचें, तो ये सबसे बेहतर आमदन का है। फोटोग्राफी बेसिकली 2 चीज़ों का नाम है, पेशेंस एंड लाइट। लाइट के साथ साथ पेशेंस का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बहुत तेज़ रफ्तार हैं तो आपको फोटोग्राफी नहीं करनी चाहिए। ये पेशेंस का काम है। किसी शॉट के लिए आपको 10 दिन भी 2 साल भी बैठना पड़ सकता है, और किसी शॉट का वो 1 सेकंड होता है, मिली सेकंड्स का काम है। लेकिन डिपेंड करता है कि आप बनाना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों का ख्याल है कि जो कैमरे अजहर हफीज़ इस्तेमाल करता है, या नासिर नईम इस्तेमाल करता है, या सहब अकरम इस्तेमाल करता है, उससे फोटोग्राफी होती है। फोटोग्राफी तो उसके पीछे खड़ा बंदा करता है, फोटोग्राफी कैमरा नहीं करता। जो उसके पीछे खड़ा पर्सन, पहले होता था मैन बिहाइंड द गन, अभी हम कहते हैं पर्सन बिहाइंड द गन, क्योंकि अब फीमेल्स भी बहुत ज़्यादा इस शौक के अंदर आ गई, और बहुत वेल पेइंग शौक है। मैं अभी 20वें ग्रेड का एक अफसर हूँ। मेरी जो महीने की तनख्वाह है, अगर मैं 2 दिन महीने में काम करूँ ना फोटोग्राफी का, तो उससे ज़्यादा पैसे मैं कमा लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं महीने में नौकरी के अलावा 2 दिन ही काम करता हूँ, उसके बाद मैं चिल करता हूँ। लोग मुझे फ़ोन करें काम करें, मैं कहता हूँ मैं मसरूफ़। उसकी वजह कि जो मेरे क्लाइंट हैं वो मेरे से ही काम करवाना चाहते हैं। मैंने बहुत दफ़ा उनको राय दी है कि आपको मैं और बंदा भेज देता हूँ, वो कहते हैं जी आप ही आएँ। तो नासिर नईम साहब जो हमारी टीम का हिस्सा है, उन्होंने बहुत दफ़ा देखा, वो मेरे साथ ट्रैवल करते हैं, सब कुछ करते हैं। मेरे पे मैंने वासफ अली वासफ साहब से एक चीज़ पढ़ी, उनसे किसी ने पूछा कि रिज़्क़ कितनी तरह के हैं, तो उन्होंने कहा 3 तरह के हैं, एक रिज़्क़ हलाल है, एक रिज़्क़ हराम है, और एक रिज़्क़ करीम है। उन्होंने कहा ये बाकी तो सुने, रिज़्क़ करीम क्या है? उन्होंने कहा आप एफर्ट कम करते हैं और अल्लाह आपको पे ज़्यादा करते हैं। तो मैं भी उन लोगों में से शामिल हूँ, अल्लाह के ब्लेस्ड लोगों में से, जिसने हमेशा मुझे रिज़्क़ करीम ही दिया। तो मैं अगर कहीं जगह सोच के गया हूँ कि इस काम के मैंने 5,000 लेने हैं, तो अगला अगर मुझे खुद ही 25,000 निकाल कर दे दे और कहे कि सर इससे ज़्यादा मैंने पे नहीं करने, मुझे पता है महंगे हैं, तो ये इतनी दफ़ा हो चुका है कि मुझे अब याद नहीं कि कहाँ पे हुआ है। तो मैं गया किसी क्लाइंट के पास, उसे मैंने सोचा इसकी डॉक्यूमेंट्री में 2 लाख में कर दूँ, तो मुझे खुद क्या इंसिस्ट करा, सर देखें 10 लाख से ऊपर मैंने नहीं देने। सर मैं आपको बता रहा हूँ 10 लाख से ऊपर नहीं देने। मैं कहा जी जैसे आपकी मर्ज़ी कर लेते हैं, इसमें मैनेज कर लेंगे। तो अब मैं किसी को ना सिखा सकता हूँ ना समझा सकता हूँ ये क्या है, ठीक है ना। तो ऐसे लोग भी हैं जो काम करके आते हैं, उनको लोग पैसे नहीं देते, ठीक है। तो कुछ लोग कहते हैं जी हमारी दुआ करें, तो मेरे ख्याल दुआ आपको अपने लिए खुद ही करनी चाहिए, और दुआ का तरीका क्या, काम करें दिल लगा के, तो ये इस सबसे बड़ी दुआ यही। नीयत बहुत मैटर करती है, और उसके बाद लगन और शौक़ और आपकी मेहनत, रियाजत बहुत मैटर करती है। रियाजत की बात आई तो आपने इस 32 साल में एडवर्टाइजिंग को भी टाइम दिया जी, और पढ़ाया भी, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में वर्कशॉप्स करवाए, और अभी भी आप पढ़ने का भी आपने अभी सफ़र नहीं छोड़ा। आपने भी रिसेंटली आपने एमफिल कंप्लीट किया जी अल्हम्दुलिल्लाह। और तो ये सफ़र सारा कैसा रहा कि आपने उस सीखने के मरहले को छोड़ा नहीं, और आज भी माशाल्लाह वही जैसे बताते हैं कि हर एक नई तस्वीर से कुछ सीखते हैं। जी, मेरा ख्याल है कि हम दुनिया में शायद सीखने के लिए आए, और जब अगले जहान में जाएंगे तो जाके इस पे इम्प्लीमेंट भी कर लेंगे। तो सीख रहे हैं, और जो है जैसे मेरे साथ ज़िंदगी में कभी ऐसे नहीं हो सका, मैंने कभी मोबाइल से तस्वीर नहीं बनाई, ठीक है, और ना कभी मेरे पास सेल्फी हुई मेरी अपनी। सही। मुझे हमारे दोस्त हैं स्वेब साहब कैमरा वाले, उन्होंने मुझे एक दफ़ा एक सेल्फी स्टिक जो है ना गिफ्ट की। उन्होंने कहा उस्ताद जी अपनी भी फ़ोटो ला लिया करो। तो अब मैं माड़ी पेट्रोलियम की रिग पे चढ़ा हुआ था, जो 1 अरब रुपए की रिग थी। मैं खड़ा था तो उधर ना मुझे याद आया कि जो मेरा बैग है ना, इसकी एक साइड में स्टिक भी है, मैंने लगा कर निकाल कर सेल्फी बनाई। तो वो शायद मेरी 2 साल पहले की बात है।
मैंने शायद 30 साल में मैंने पहली सेल्फी अपनी कि मैं एक क्लिक पे खड़ा हूँ, वो उसकी 1 करोड़ रुपए के ऊपर पाँव रख के खड़े हैं। तो हलीमी जगह भी बहुत खूबसूरत थी, तो मैंने वहाँ पे पहली दफ़ा अपनी एक सेल्फी बनाई ताकि मैं इसको देख सकूँ। अगर आप, मैं कैमरे पे खड़ा हूँ ना, फॉर एग्जाम्पल आप जो भी हैं, आप मेल हैं फीमेल हैं, आप इतने की इग्नोर हो गए ना कि आप एक लेवल पे आके मेरे से लड़ना शुरू कर देंगे कि जनाब मैं तेरे नाल है, तो मुझे भूल जाता है कि ये कौन है। अच्छा, और आप जब मैं तस्वीरें बना रहा हूँ ना, आप मुझे जितना मर्जी चला लें, आपको ये नहीं पता चलेगा ये कितना चला है। जब मैं कैमरे पे नहीं होना, फिर मेरे लिए पहाड़ चढ़ना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। आप मेरे गोडे दुखना शुरू हुए। मुझे याद है कि फेरी मेडोज पे मैं नागा पर्वत की तरफ जा रहा था, तो मेरी टांगें खींचना शुरू हो गई और बड़ा, ये दीवार चीन के बाद मेरे लिए मुश्किल टफेस्ट ये टूर था। तो मैं अब जा रहा हूँ तो टांग खींचना शुरू, इतनी देर में ना अब 2 पोर्टर साथ थे जिन्होंने मेरे बैग से उठाए हुए थे, तो मुझे नागा पर्वत की थोड़ा सा सिर नजर आया। तो फिर वो हमारे साथ डॉक्टर थे, दोस्त है मेरे, तो उन्होंने कहा साथ में फट गए खाना। तो बाद में पता चला कि मैं सबसे पहले जो है ना पहुंच गया हूँ, और उसकी वजह की तस्वीरें ना बन रही हो ना, तो फिर जिसने मेरे से लड़ाई करने साथ बैठ गया, तो फिर लड़ाई हो जाती है। फिर अल्लाह का शुक्र है, नासिर भाई ने मैंने बहुत ट्रैवल कर, लड़े भी हम बहुत अल्लाह के फजल से, मतलब कि सिर नहीं फाड़े, एक दूसरे को गोलियां नहीं मारी। और लेकिन फिर अगले दिन हम उस तरह का डीट फिर दोबारा चल पड़ते थे। तो हमने कुछ 4 साल इकट्ठे ट्रैवल किया फोर्ट मॉडरो के लिए। फोर्ट मॉडरो पर डॉक्यूमेंट्रीज हमने 2 की, इसमें नासिर नईम साहब और मैं दोनों काम कर रहे थे, और कुछ जिम्मेदारी मेरी थी, कुछ इनकी थी। वो काम हमने ख़त्म किया। और क्रेडिट कभी मैं जो है, जिसका काम है मैं उसको क्रेडिट देना भी ज़रूरी समझता हूँ ज़िंदगी में। मैंने कभी ज़िंदगी में, मैं पिछले 22-23 साल से पाकिस्तान टेलीविज़न को मैं सर्व करता हूँ, अभी मैं ग्राफिक्स को और सोशल मीडिया को हेड करता हूँ वहाँ पे। तो जो काम जो टीम मेंबर करता है, मैं आगे जाके अफसरान को ये बताता हूँ कि एमडी साहब, ये मिनिस्टर साहब, ये फलाने बंदे ने मेहनत की है। और मैं ख्याल है कि ये भी हक तलफी होती है कि काम कोई करे। और जैसे मैंने नुक्ता स्टूडियो से स्मॉल फ्रेम्स का काम शुरू किया, तो मैं जिस भी प्लेटफॉर्म पे खड़ा होता हूँ तो मैं कहता हूँ पहला इनिशिएटिव हमने यहाँ से लिया और उसका हमें अच्छा रिस्पॉन्ड आया। जी बिल्कुल, इसी चीज़ से शायद एक ये ऐसा आपको रिटर्न भी मिला और इज़्ज़त भी मिली, और इसी सच्चाई के बाइस ही सारा कुछ ये रब ताला भी देता है, नवाजता है। इस पहलू पे हम देखेंगे कि जो तस्वीरें बातें करती हैं, तस्वीरें बोलती हैं। आपने अपने शौक़ और अपने पैशन और अपने प्रोफेशन के ज़रिए पूरी दुनिया को पाकिस्तान का एक इमेज सामने लाया, जो कि बहुत एजाज़ की बात है कि पाकिस्तान हम आपकी नज़र से, आपके कैमरे के थ्रू हम देख रहे हैं और बाकी लोग भी देख रहे हैं। तो कैसा महसूस होता है कि पाकिस्तान का जब इमेज पूरी दुनिया में एक अच्छा इमेज आता है, तो कितना फ़ख्र अंदर से महसूस होता है? और देखें, अभी ना इस वक्त मेरी यूरोपियन यूनियन में मेरी एक एग्जीबिशन चल रही, सोलो शो मेरा चल रहा है। सेम टाइम पे एक मेरा पेरिस में शो अरेंज हो रहा है। लास्ट ईयर मेरा शंघाई और बीजिंग में अल्हम्दुलिल्लाह शो हुआ। मैं यहाँ बैठा हूँ, ठीक है, मेरी तस्वीरें ट्रैवल करती हैं, वहाँ छपती हैं, फ्रेम लगते हैं, ठीक है। और जैसे मैं जिस कमरे में बैठता हूँ, अगर कभी आप टीवी आए तो वहाँ पे स्मॉल फ्रेम्स 40 फ्रेम्स लगे हुए हैं, ठीक है। मैं किसी के कमरे में नहीं जाता, मैं अपने कमरे में बैठा रहता हूँ। उसकी वजह कि मैं कभी ट्रैवल कर रहा होता हूँ पाकिस्तान मोनूमेंट पे, कभी मैं गिलगित खड़ा होता हूँ, कभी मैं स्कंदू खड़ा होता हूँ, कभी मैं खुजरा पास चला जाता हूँ, कभी मैं कीनिया चला जाता हूँ, कभी मैं चाइना चला जाता हूँ। तो मैं ट्रैवल करता था। मतलब मुझे नहीं याद कि मैं कभी अपने घर में सोया हूँ। मैं अगर अपने घर में सोया भी होता हूँ तो मैं कहीं और होता हूँ। तो एक दिन 2-3 साल पहले सर्दियों में मेरे पाँव रज़ाई से बाहर थे और मैं फील ये कर रहा था कि कगान दरान में बर्फ़बारी हो रही है और मैं वहाँ पे ट्रैवल कर रहा हूँ। लेटा मैं अपने घर हुआ था और मेरे पाँव बहुत ठंडे हो गए क्योंकि रज़ाई से बाहर थे। तो मेरी बेटी आई थी, उसने कहा बाबा जी पाँव ठंडे हो गया। तो मैं कहा सर्दी बहुत है। कि किधर? मैं कहा शोगरान मैं पहली बर्फ़ पड़ गई है। कहते बाबा जी उठे, शोगरान चले जाए, यहाँ बैठ के सर्दी तो लगवाए। तो मैं कहा यार तू ने बीच में आगे ना इंटरप्ट कर दिया। मैं तो ईजी फील कर रहा था और मेरा जो पाँव है वो बर्फ़ में धुंस रहे थे और मुझे चलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। देखो मेरा सांस भी फूला हो।
میں پاکستان کی طرف سے باسکٹ بال کھیلتا تھا، جوانی میں نے باسکٹ بال بہت کھیلی. تو اس میں ہوا یہ کہ میرے بھائی نے نا مجھے ایک ویڈیو VHS اس وقت ہوتی تھی 87 88 میں، VCR ہم نے 84 85 میں لے لیا تھا. تو اس نے مجھے کیسٹ لا کر دی، اس نے کہا یار یہ دیکھو باسکٹ بال جو ہے نا اس کا یہ بندہ کھیلتا ہے، یہ کہتا ہے کہ آپ لیٹ جائیں اور آپ ازیوم کریں کہ آپ پول کر رہے ہیں، آپ ڈاج کر رہے ہیں، تو یہ ایک ایکسرسائز ہے اور یہ اتنی اچھی ایکسرسائز ہے کہ آپ کو پسینہ بھی آئے گا اور آپ کو سانس بھی پھول جائے گا. اچھا حالانکہ اس کا فرق تو کوئی نہیں پڑتا کیونکہ اس کے لیے دوڑنا ہی پڑتا ہے. باسکٹ بال بہت کیونکہ فاسٹسٹ گیم ہے اس کے لیے گراؤنڈ میں اتر کے ہی جانا پڑتا ہے. پھر میرے ایک بیک بون کا مورے کا مسئلہ ہوا تو میں اس سے ہٹ گیا. اللہ کا شکر وہ بھی ٹھیک ہوگا، اللہ نے کر دیا. تو ایشو کیا ہے کہ میدان میں تو جانا پڑتا ہے. اچھا جیسے ہم دوستوں کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ پہلے دیکھیں گوگل پہ بہت اچھا ڈیٹا ہے. سوری اچھا کہ جو ہے آپ کو کس موسم میں کہاں جانا چاہیے. جیسے آپ اگر دسمبر ہے، جنوری ہے یا نومبر ہے تو اس میں آپ چولستان میں، آپ ادھر جو ہے تھر پارکر میں جا سکتے ہیں. آپ مارچ اپریل مئی جون میں نہیں جا سکتے. آپ نے حنزہ گلگت جانا ہے تو آپ دسمبر میں نہیں جا سکتے. آپ نومبر میں جو ہے وہ بابو سٹا بند ہو جاتا ہے، 15 جون کو کھلتا ہے. آپ کو اس ساری ڈیٹس اگر پتہ ہے، جیسے ابھی کچھ دوستوں نے ان بارشوں کے موسم میں گلگت سکردو کے لیے ٹریول کرنا شروع کر دیا. بہت ڈینجرس ہے، لینڈ سلائڈ آتی ہے، سارے پرابلمز آتی ہیں. ان کو اوائڈ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے معلومات لیں. ہم جب مسائی مارا گئے بہت اچھا ایک ایکسپیرینس تھا مسائی مارا کا کہ وہاں پہ ہم نے وائلڈ لائف کو دنیا کا سب سے بڑا نیچرل ریزرو ہے وائلڈ لائف کا. تو پہلے ہم نے پڑھا کہ وہاں پہ کون سا لینس کتنا استعمال ہوتا ہے کہ 70-200 جو ہے وہ اتنا استعمال ہوتا ہے، 200-500 اتنا استعمال ہوتا ہے، 24-70 اتنا استعمال ہوتا ہے. تو ہم نے ان لینسز کو کیری کیا. ہمارے ایک ساتھی تھے جو 600 mm کا ایک فکس لینس لے کے آئے تھے جو کہ 1.2 ملین کا لینس تھا، لیکن وہ بہت ساری تصویریں مس کر گیا. جب اینیمل نزدیک آئے تو اس لینسز کو فوکس ہی نہیں کر پا رہے. تو اگر آپ اسٹڈی کر کے نہیں جائیں گے تو آپ اس طرح کے بہت سارے مسائل کا شکار ہوں. تو بہتر یہ ہے کہ آپ جس فیلڈ میں، جس ایریا میں جانا چاہتے ہیں اس کے بارے میں پڑھ کے جائیں، یا اپنے سینئرز کے ساتھ، میرے ساتھ نہیں، میں تو ایک بیوقوف آدمی ہوں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان سے ڈسکس کریں کہ ہم اس علاقے میں جانا چاہتے ہیں، ہمارا لباس کیا ہونا چاہیے. جیسے ابھی ایک بچہ ہے جس نے پیدل کھجرات پاس تک کیا اکاڑا سے، تو کہنے لگا کہ جی میں نے ایک ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی، جب میں بابو سر پہنچا تو مجھے لگا کہ یہ میری آج آخری رات ہے. پھر وہاں سے ایک بندے نے مجھے جیکٹ جو ہے وہ مجھے تحفے میں دی اور میں سیو ہو گیا. اب میں اس بات پہ 15 دن پہلے میرے آفس آیا تھا، میں اسٹک ہوں کہ اس نے اس کو اپنے پروگرام کو مینیج کیا ہے. ابھی وہ حج پہ پیدل جانا چاہتا ہے. میں ورڈ ہوں اس کے بارے میں کہ اگر وہ پلان کے بغیر چل رہا ہے تو یہ حیران کن ہے. میرا خیال ہے مجھ سے تو ہوتے ہیں ہر دور میں، لیکن موجوں پہ زندگی نہیں گزاری جا سکتی. کچھ چیزیں جسے زیادہ راہ یہ کہنا جو ہے کو کہتے ہیں کہ آپ نے کیا اس کا بندوبست کیا ہے تو اس کو بندوبست ہونا چاہیے. جی بالکل، ایک بہت ایڈونچرس بھی ہے. ہر ایک نئے موقع پہ، ہر ایک نئے موڑ پہ نیا ایڈونچر بھی لے کے آ رہی ہوتی ہے فیلڈ. تو اس کے لیے تیاری اور رہنمائی بہت ضروری ہے اور سیفٹی فرسٹ ہے. جی مجھے یاد ہے کہ میں 35-80 میں پاس لینس تھا تو میں دریائے گھوڑے کی تصویر بنانے کے لیے لاہور زو میں اس کا جنگلہ پھلانگ کے اندر چلا گیا. ٹھیک ہے جی. وہ جب پیچھے سے ایک آواز آئی کیونکہ لینس کے آگے ٹوٹل ڈارکنیس ہو گئی. اب ہوا یہ کہ دریائے گھوڑا صاحب نے دیکھا کہ ایک انسان اندر آ گیا تو اس نے پورا منہ کھولا اور کھول کے وہ میری طرف آ رہا ہے. جب میرا لینس اور میرا منہ اس کے اندر جا چکا تھا تو ٹوٹل ڈارک ہو کے میں پتہ نہیں کیوں ہے. تو پیچھے سے آواز آئی کہ وہ اظہر صاحب. میں ایسے پیچھے کو گیا تو اس نے منہ شراب بند کیا. تو مجھے مسائی مارا میں جا پتا چلا کہ وہ بندوں کو کھاتا نہیں ہے، 2 ٹوٹے کرتا تھا. تو 2 ٹوٹے میں نے بعد میں 2 میں بھی چلا تھے. تو پھر اس کے بعد پتا چلا کہ سیفٹی بہت ضروری ہے. جیسے میں جاتا ہوں سفاری، تو ابھی تو میں انٹرنیشنل سفاری کرنا شروع کر دیں. تو یہاں پہ بھی لاہور سفاری میں دیکھا کہ لوگ پتھر مار کے نا شیر کو گاڑی سے اتر کے پھر اس کے ساتھ سیلفیاں بناتے ہیں.
اب انہیں پتہ چل جائے کہ جب 20 فٹ کی کرتا ہے تو میرا خیال، میں ایک دفعہ وہاں پہ تھا تو کچھ لوگ اس کو پتھر مار رہے تھے، کبھی گاڑیاں اسکٹ کر رہے تھے، تو میں نے ایک کیمرہ ویڈیو پہ ریکارڈ پہ ڈال دیا اور دوسرے سے میں تصویریں بنا رہا تھا اس ایکشن کی. تو میری بیوی نے پوچھا یہ کیمرہ کیا کر رہا ہے جو ٹرائیپوڈ پہ لگا ہوا ہے گاڑی کے اندر ہی؟ تو میں کہا یہ ان بیوقوفوں کی جب ٹوٹے ہو گئے نا شیر ان پہ حملہ کرے گا تو میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی فلم بند ہو جائے. کہتے ہیں ہم ان کو بچائیں گے نہیں. میں کہا بالکل، میرا بس چلے تو میں ان کو پکڑ کے شیر کے منہ میں دے دوں کہ جاؤ جناب تسی چیک کر دیکھو کیسے پوچھتے. اس کی وجہ کہ مجھے سمجھ نہیں لگتی آپ کسی بھی اینیمل کو، کسی بھی انسان کو ڈسٹرب نہ کریں وہ آپ کو کچھ نہیں. جیسے میرا ابھی تھیسس تھا ایتھیکل ایشوز ان فوٹو جرنلزم ایٹ پبلک پلیسز، اس میں میرا ریسرچ پیپر تھا اور میں حیران رہ گیا جب میں نے سارے فوٹو جرنلسٹوں سے ایک فارم فل کرایا کہ آپ لوگوں سے پوچھ کے تصویر بناتے ہیں تو 100% کا جواب تھا نہیں. میں نے ان سے پوچھا کہ اگر آپ کو ایک بندہ اپنی تصویر بھیجتا ہے تو کیا آپ اپنے نام سے چھاپ دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی بالکل. اچھا، میں نے انہیں پوچھا کہ آپ نے کبھی کسی سے پوچھا ہو ایک دفعہ بھی کہ بھائی جان آپ کی تصویر بنانے کے بعد نہیں؟ میں نے کہا اچھا آپ تصویر بناتے ہیں اس میں فیک کیپشن لگا دیتے ہیں تو اس کو آپ سوری کرتے ہیں؟ نہیں. میں ایتھیکلی اچھا، جیسے اس پہ مجھے کسی نے اعتراض کیا میرے جیورز میں سے کہ آپ نے اس کے لیے کسی کو اسٹڈی کیا کہ اس کا ایتھکس جو ہے لا ہے یو کے کا کیا ہے، یو ایس اے کا کیا ہے، نیوزی لینڈ کا کیا ہے، آسٹریلیا کا کیا ہے، چائنا کا کیا ہے. میں کہا جی میں نے سارے پڑھے ہیں لیکن وہ لا یہاں پہ امپلیمنٹ نہیں ہوتے کیونکہ جو پاکستان ہے اس کے جو لینڈ ہے اس کا رول آف لینڈ اور ہے، لا کا اور ہے اور باقی لوگوں کا اور ہے. جیسے چائنا میں وہ ہر تصویر میں ہر آدمی چاہتا ہے کہ آپ اس کی بیوی کے کمر سے ایسے فوٹو کھینچیں جبکہ پاکستان میں ہم ہاتھ ایسے باندھ کھینچیں. یہ اتنا بڑا ڈفرینس ہے کہ اس پہ آپ قطع بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح باہر کے ممالک میں وہ کیا کرتے ہیں، چائنا جاتے ہیں انہیں پتہ چلتا ہے کہ انٹرنیشنلی نون فوٹوگرافر ہے تو ان کی وائف آپ کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے اور وہ آپ کی تصویر بناتے ہیں، آپ کو اشارہ کرتا ہے پیچھے سے ہاتھ ایسے اس کو حق کریں اور تب ہم آپ کی تصویر بنائیں گے. لیکن یہاں پہ وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا. تو ہم نے جو رول آف ایتھکس بنانے ہیں وہ پاکستانی انوائرمنٹ کے مطابق بنانے ہیں، وہ ہرگز بھی اسلامیات نہیں ہے کہ میں کہوں. اچھا، اب جب بھی ہم ایتھکس کی بات کرتے ہیں تو لوگ ہمیں دین پڑھانا شروع کر دیتے ہیں. دین پڑھنا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ ہماری تو زندگی ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق گزرنی چاہیے، لیکن اس کی جو سائنسی بنیادوں پہ چیزیں ہیں ان کو بھی ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے. بے شک. سر کا تھیسس کے بارے میں جیسے ہم نے جانا کہ اس فیلڈ میں جیسے سر نے بات کی کہ پکچرز لینا اس کو کتنا پازیٹیولی استعمال کرنا اور نیگیٹیولی استعمال کرنا، یہ بہت دو الگ الگ. جی، میں اس کی مطلب میں نارتھ وزیرستان میں تھا پھر ساؤتھ وزیرستان میں گیا تو یہ سلسلہ ایسا ہے کہ باتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. ہم ہر تصویر کی، کیمرے کی، ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں اور باتیں ختم نہ ہونے والی ہیں، لیکن ہم نے باتوں کو کہیں نہ کہیں ختم کرنا ہے. بس اس بات پہ ہم آئیں گے. سر آپ کو یہ کیسا سلسلہ لگا کہ جو ہم نے یہ شروع کیا ہے آپ بات کرتے ہیں؟ دیکھیں، اگر تو ہمارے سارے دوست جو اس میں آتے ہیں وہ اپنا سچ بتا دیں تو لوگوں کے لیے بہت بہتری ہے. اگر وہ اس میں کوئی پرسونا پہن کے بیٹھ جاتے ہیں اور کوئی گفتگو کرتے ہیں بہت بڑی آرٹ لیول کی تو اس کا بینیفٹ کسی کو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو میرے تو آج تک اچھا میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ علم جو ہے وہ ٹھہرتا ہے یا کم ہوتا ہے کسی کو بتانے سے، وہ بڑھتا ہے. اور کبھی بھی کوئی تصویر آپ سے، جیسے میں تصویر پوسٹ کرتا ہوں تو میں ساتھ لکھتا ہوں اس کا پرچر کیا تھا، اس کی شٹر سپیڈ کیا تھی، ISO کیا تھا، لینس کون سا تھا، کیمرہ کون سا تھا. اچھا، اس کی وجہ کہ اگر کوئی کھینچنا چاہتا ہے تو وہ آسانی سے تا سکتا. مجھے ابھی کسی دوست نے ادھر جا رہے تھے ناردرن ایریاز میں تو اس نے کہا جی میں نے رات کو تصویریں کھینچنی ہیں ملکی ویز کی. تو میں نے کہا جی آپ ایک تو ایپ ایڈ کر لیں جو اسکائی میپ ہوتی ہے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ وہ ہیں کدھر، اور اس اینگل پہ کر کے آپ نے ISO جو ہے اس کو 3200 پہ یا 4000 پہ لے جائیں، اپرچر کو 5.6 یا 8 پہ لے جائیں اور شٹر جو ہے وہ 30 سیکنڈ پہ لے جائیں تو آپ آسانی سے اس کو بنا سکیں گے. کیونکہ اگر شٹر سے لمبا کریں گے تو سٹار جو ہے ملکی ویز میں جو ہے وہ موو کر دیتا ہے اپنی جگہ سے اس سے. اچھا، اب کیا ہے وہ گئے وہ بنا کر آئے سٹار جی 100% پرفیکٹ فارمولہ تھا. میرا خیال ہے کہ مجھے بتانے میں نقصان کوئی نہیں ہوا. ٹھیک ہے، میں 28 سال سے لوگوں کو بتا رہا ہوں اور
لوگ ڈانٹ بھی دیتے ہیں, لوگ برا برا بھی سمجھتے ہیں, شاید مجھے نہیں پتا, لیکن میں کسی کو غلط دیکھوں فوٹوگرافی کر رہا ہے تو میں اس کو گائیڈ ضرور کرتا ہوں. میں ڈانٹنے کی تو میری حیثیت نہیں ہے, لیکن میں اسے کہہ دیتا ہوں کہ بیٹا یہ آپ غلط کر رہا ہے, اس کو ایسے کر لیں. جیسے رات میں تصویر ٹرائیپوڈ پہ ہی بنتی ہے, آپ کے پاس جتنا بھی اچھے سے اچھا کیمرہ ہو جائے, ہینڈ ہیلڈ آپ نہیں کھینچ سکتے. تو جتنے ایم کا لینز آپ نے لگایا ہوا ہے اس سے شٹر اسپیڈ نیچے آئے تو یہ ISO بڑھائیں یا کیمرہ ٹرائیپوڈ پہ لگا دیں, ادروائز وہ تصویر شیک ہی آئے گی. اس کو لوگ بلر فوکس سمجھتے ہیں, وہ ہماری باڈی کا شیک ہوتا ہے. اگر لوگ صرف اسی کو کنٹرول کر لیں تو ان کی فوٹوگرافی بہت بہتر ہو سکتی ہے. بالکل, یہ وہ گر ہیں جو تجربے سے آتے ہیں, کر کے آتے ہیں اور رہنمائی سے آتے ہیں. ہمیں آپ کی رہنمائی ملتی رہی ہے اور انشاءاللہ ملتی رہے گی. اللہ آپ کو صحت دے اور ایسے ہی آپ کام کرتے رہیں اور ہمارے پروگرام کو اور ہمارے نکتا اسٹوڈیو کو آپ عزت بخشتے رہیں. جی بالکل حضرت. ہم بہت شکریہ ادا کریں گے اپنے مہمان سر رفیع صاحب کا کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا, اور اس کے ساتھ ہی ہم اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے جائیں گے, اور اگلی نشست میں ہم انشاءاللہ نئے مہمان کے ساتھ ملیں گے اور اسی موضوع کے ساتھ اور ان کے ساتھ بات کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.